اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ طیبین طاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گفتگو ہماری ان وجوہ میں ہو رہی تھی، وجوہ عقلیہ میں جو حجیت خبر واحد پر قائم کی گئی ہیں۔ دو وجہ اور ان کا رد سابقہ مباحثوں میں عرض کر چکے ہیں۔ وجہ ثالث جس کو بیان کرنے والے صاحب ہدایت المسترشدین فی شرح معالم الدین، یعنی معالم الدین پر کیا ہے شرح لکھے ہدایت المسترشدین کے نام سے شیخ محمد تقی الاصفہانی، کیفیت استدلال اور وجہ بیان جو ان کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم مکلف ہیں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کے، یعنی ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں احکام کے استخراج اور استنباط کے لیے، جیسے کہ حدیث ثقلین کا مفاد بھی یہی ہے، اور تا قیام قیامت ہمیں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا ہے، تبھی صراط مستقیم پر باقی رہیں گے۔ خوب اور تحصیل احکام شریعہ کی غرض سے ہم پر واجب کیا گیا ہے کہ جب تک ہم ہیں تب تک کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں، اور یہ رجوع الی الکتاب و سنت فی نفسہ مستقلا واجب ہے، یعنی جس طرح نماز واجب ہے، جس طرح روزہ واجب ہے، ہاکذا رجوع الی القرآن و سنت واجب ہے۔ خوب اب اگر قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے سے احکام قطعیہ حاصل ہوتے ہیں، جیسے کہ مثلا نص قرآن ہے یا اخبار متواترہ ہیں، یا وہ اخبار احاد جو محفوظ اور متصل ہیں قرائن قطعیہ سے، فبہا و نعمہ، پھر ہم حکم واقعی انہی سے لیں گے اور اپنا وظیفہ عملی جو ہوگا اس کے مطابق عمل کریں گے۔ لیکن اگر حکم واقعی قطعی کا حصول ممکن نہ ہو، یعنی نہ ہمارے پاس نصوص قرآن ہو جس سے حکم قطعا معلوم ہو، نہ روایت متواترہ ہوں، اور نہ ہی وہ اخبار احاد ہوں جو قرائن قطعیہ سے متصل ہوں، تو اس صورت میں ہمارا وظیفہ کیا بنتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس صورت میں وظیفہ بنتا ہے پھر بھی ہمیں کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں گے، اور سنت کی طرف لا سیما رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اخبار جو مفید ظن ہیں ان کی طرف رجوع کریں، واضح۔ اور اخبار کیونکہ اغلب احکام جو ہمارے ہیں وہ قطعی یعنی نصوص سے یا اخبار متواترہ سے ثابت ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ معظم اور اغلب احکام ہمارے اخبار احاد سے ثابت ہیں، خصوصاً احکام کے جزئیات، شرائط و اجزاء وغیرہ۔ تو لہذا ان رجوع الی السنت والکتاب کے دلیل سے یہ ثابت ہوا کہ ان اخبار احاد کی طرف رجوع کرنا احکام کے حصول کے لیے اور اجزاء اور شرائط احکام کو تحصیل کرنے کے لیے واجب ہے۔ بالنتیجہ وجوب ثابت ہوا اخبار احاد کی طرف رجوع کرنے کا، اور اسی سے ثابت ہوا کہ حجیت خبر واحد کیا ہے جی کہ اس کی طرف رجوع کرنا بھی واجب ہے، لہذا وہ حجت ہے، اسی وجہ سے اس کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ لہذا تمام اخبار جو مفید حکم ہوں، جن سے حکم شرعی کا استنباط ہوتا ہو، اس وجوب رجوع الی السنت والکتاب کے دلیل سے یہ ثابت ہوا، جیسے کہ حدیث ثقلین کا مفاد بھی یہی ہے، یہ ثابت ہوا کہ جن روایات سے ظن بالحکم حاصل ہوتا ہے، یا وہ روایات جن کے معتبر ہونے کا ظن حاصل ہوتا ہے، ان کے مطابق عمل کریں گے، اور یہ دلیل ان اخبار جو مفید ظن ہیں، مثلا خبر واحد، کیونکہ اگر متواتر ہو خبر متواتر، اور یا خبر واحد محفوظ قرائن و قطعیہ سے متصل ہو، تو اس صورت میں وہ مفید قطع ہیں، لہذا جو مفید ظن ہوگی وہ خبر واحد ہوگی۔ اس سے ثابت ہوا خبر واحد کی حجیت کا بیان، یہ استدلال ہے ان کے طرف سے۔ وفیہ مصنف قدس سرہ رد کرتے ہیں اس کو اور دو جواب دیتے ہیں۔ جواب اول میں فرماتے ہیں کہ آپ نے خبر واحد پر عمل کرنے کو جو ضروری سمجھا ہے وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ تحصیل علم
نصوص سے یا اخبار متواترہ سے یا وہ اخبار احاد جو محفوظ و قرآن قطعہ سے ان سے ممکن نہیں ہے تو مرحلہ ثانی میں خبر ظنی پر، یعنی وہ اخبار جو مفید ظن ہو یا جن کے معتبر ہونے پر ظن قائم ہو ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. یعنی اسباب ضرورت و مجبوری آپ کیا ہے مرحلہ ثانی میں ظنون پہ عمل کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بات وضیح ہے کہ الضرورات تو تقدر بقدرہا، ضرورات جتنی حاجت اور جتنی ضرورت ہے اس حساب سے کیا ہے جی ہم تسلیم کریں گے. بس آپ کے بیان سے یہ واضح ہوا کہ جب تک حکم واقعی کا علم یا محکوم بالعلم جو چیز ہے، یعنی جو ظن خاص بے عبارت اخرى جو نازل منزل علم ہے، جب تک وہ ہے تب تک کیا ہے احتیاط کرنے کی اور اخبار احاد پر عمل کرنے کی حاجت نہیں رہتی. اور خود اخبار احاد میں بھی آپ کے بیان سے کیا ہے جی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان میں بھی مراتب ہیں. مثلا قدر متیقن وہ خبر ہے جو عادل ہے، عادل کی ہو، ثقہ امامی کی ہو، اور ہر شخص جو اس خبر کے راوی ہوں اس کے عدالت کے اوپر مثلا بینہ قائم ہو، جس کو خبر صحیح اعلی کہتے ہیں اور مشہور نے عمل کیا اس کے اوپر. مثلا اس طرح کی جو جامع شرائط صحیح سند روایت ہے مرحلے اول میں ان سے ہم حکم لیں گے، کیونکہ قدر متیقن وہی ہے. اگر وہ وافی ہے اور کافی ہے احکام کے استنباط اور کیا ہے جی معظم ابواب فقہ کے حساب سے تو فبہا و نعمہ، نہیں تو خبر ثقہ کے اوپر آئیں گے. خبر ثقہ کافی ہے تو فبہا و الا خبر حسن کی طرف ہاکذا. بالنتیجہ لب لباب جو اشکال کا ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کے استدلال سے حجیت مطلق خبر کیا ہے ثابت نہیں ہوتی. آپ کا جو استدلال ہے وہ مقتضی ہے اس بات کا کہ مراحل ہیں، اگر علم ممکن ہے تو فبہا، اگر نہیں ہے تو علمی، اگر علمی بھی ممکن نہیں ہے تو خبر جو قدر متیقن ہو، اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو الی آخر المراحل. لہذا مطلق خبر ظنی کو آپ کا استدلال ثابت کر رہا ہو ایسا نہیں ہے، جبکہ آپ کی جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ حجیت مطلق خبر ظنی یعنی اخبار احاد کی مطلق حجیت ثابت کرنا ہے. پھر نتیجہ آپ کا دلیل اس بات کو ثابت نہیں کر رہا. هذا اولا. ثانیا مصنف نے دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ آپ نے یعنی آپ کا جو کہتے ہیں نا نقطہ اساسی استدلال میں جو آپ نے وجہ ثالث میں بیان کیا ہے وہ ہے وجوب الرجوع الی السنہ. مصنف قدس فرماتے ہیں کہ سنت کی طرف رجوع کرنا واجب ہے. اس کا مطلب جو ہے یعنی سنت کی طرف رجوع کرنا واجب ہے مطلقاً، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. سنت بمعنی قول معصوم اور فعل معصوم، یعنی جیسے کہ خبر متواتر ہو یا وہ اخبار احاد ہو جو محفوظ و قرآن قطعیہ سے جن سے یقیناً کشف رائے معصوم ہوتی ہو، اس سنت کی طرف رجوع کرنا واجب بلکہ ضروری ہے. لیکن سنت بمعنی حقی سنت، اخبار احاد کیونکہ حکایت کر رہی ہوتی ہیں قول معصوم سے، خود یہ سنت نہیں ہے. لہذا سنت کی طرف جو وجوب رجوع ہے وہ اخبار متواترہ اور وہ اخبار احاد جو محفوظ ہو قرآن قطعیہ سے، اگر اس معنی میں لیتے ہیں تو فبہا و نعمہ، یہ مسلم ہے، نہ فقط واجب بلکہ ضروری ہے. لیکن سنت سے مراد اخبار احاد ظنیہ یعنی وہ اخبار جو مفید ظن ہوں ان کی طرف رجوع کرنا واجب ہے. اس رجوع کو ہم واجب نہیں سمجھتے. یہ وجوب رجوع الی السنت بمعنی اخبار ظنیہ کی طرف رجوع کرنا واجب ہو یہ مسلم نہیں ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. بلکہ جہاں پر نص قرآن یا خبر متواتر مل جائیں گی ہم اس پہ عمل کریں گے، نہیں تو ظواہر قرآن پہ عمل کریں گے. ظواہر نہیں ملیں گے تو اجماع پہ عمل کریں گے. اگر اجماع نہیں ملتے تو احتیاط کریں گے، یہاں تک کہ احتیاط عسر و حرج کا سبب بنے. واضح ہے؟ تب تک احتیاط کرتے رہیں گے. اور جہاں پر احتیاط عسر کیا ہے جی حرج کا سبب بنیں گے تو مزید جو موارد ہوں گے یعنی زائد احتیاط سے زائد موارد برات جاری کریں گے. بن نتیجہ اخبار احاد کی طرف رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. بن نتیجہ وجوب رجوع الی السنہ سے مراد اخبار احاد جو ظنی ہیں اس سنت کی طرف رجوع کرنا واجب ہے یہ تسلیم نہیں کرتے ہم.
یہ اگر دوسرا جواب ہے مصنف قدس سرہ کے طرف سے اس وجہ ثالث یعنی شیخ محمد تقی اصفہانی کے مقابلے میں. پھر ایک اشکال شیخ انصاری قدس سرہ نے کہا ہے جس کو مصنف نے قبول نہیں کیا. شیخ انصاری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اصلا یہ جو وجہ ثالث بیان کی گئی ہے حجت خبر واحد پر، یہ مستقلاً دلیل ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مرجع یا تو دلیل ثالث یعنی انسداد کیا ہے جی، دلیل انسداد ہے جو آگے آنے والا دلیل ہے، یعنی مباحث الظن میں جو فی الوجوہ التی اقاموا علی حجت الظن، اور اس سے مراد دلیل انسداد سے جو استدلال کرتے ہیں مطلق حجت الظن پر، یا تو اس وجہ ثالث کا مرجع دلیل انسداد کی طرف ہے، یا تو اس دلیل کا کیا ہے جی مرجع وجہ اول جو عقلی بیان کی ہے اس کے طرف ہے. بن نتیجہ یہ وجہ ثالث جو صاحب ہدایت المسترشدین شیخ محمد تقی اصفہانی کی ہے دعویٰ، یہ وجہ مستقلاً اور علیحدہ نہیں ہے، یا اس کا مرجع دلیل انسداد ہے یا اس کا مرجع کیا ہے جی وجہ اول عقلی ہے. اور وہ اس بیان سے فرماتے ہیں کہ اگر یہ صاحب وجہ ثالث یعنی صاحب ہدایت المسترشدین اگر کہتے ہیں دعویٰ میں یوں کہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ احکام شرعیہ واقعیہ جو مختلف موضوعات کے متعلق ہیں ان کے نسبت باب العلم اور علمی منصد ہے، یعنی قطعی حکم معلوم کرنا، یا وہ کیا ہے جس کو علمی کہتے ہیں یعنی ظن خاص پہ عبارت اخرى، یہ دونوں منصد ہیں، تو احکام کے نسبت ہم جو امتثال ہمارے اوپر واجب ہے ان کے بارے میں احتیاط کریں گے. خوب، اور احتیاط کی وجہ سے ہم کیا ہے ظن کے اوپر کیا ہے عمل کریں گے اسباب احتیاط. تو منحصراً جو وظیفہ عملی اور کیا ہے جی ہمارا بنے گا وہ کیا ہے احکام پر عمل کرنا بے واسطۃ الظن، یعنی ظن ہی باقی رہے گا کیونکہ علم علمی نہیں رہا تو ظن پہ عمل کرنے گے. اگر کہہ رہے ہیں کہ وجہ ثالث والے کا استدلال کا بیان جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح ہے، تو اس کا مرتب کیا ہے، یعنی دلیل علم باب علم و علمی منصد، اس کا مطلب کیا ہے اس دلیل کا مرجع وہی دلیل انسداد بنے گا. واضح ہے. لہذا اگر اس کا بیان یہ ہے کہ کیونکہ باب علم و علمی منصد ہے، بن نتیجہ ہم رجوع کریں گے ظن کے طرف، کیونکہ احکام کا امتثال ہمارے اوپر ہر صورت میں واجب ہے. جب علم و علمی منصد ہے تو ظن کے اوپر عمل کرنا ہی منحصراً بچ جاتا ہے، لہذا ہم اخبار احاد ظنی پر عمل کرتے ہیں. اگر یہ بیان ہے تو یہ رجوع ہے دلیل انسداد کی طرف. لیکن اگر وہ بیان یوں کہتے ہیں یعنی وجہ ثالث والا کیفیت استدلال یوں کرتا ہے کہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ بہت ساری روایات صادر ہوئی ہیں ائمہ سے، ان روایات کے مجموعے میں بہت ساری ایسی روایت ہیں جن کے اوپر عمل کرنا اسباب احتیاط واجب ہے کیونکہ وہ سنت کو ثابت کر رہی ہیں، مثبت تکالیف ہیں، تو اس کا لازمہ اس دلیل کا لازمہ یہ بنے گا کہ یہ کیا ہے جی رجوع کر رہے ہیں وجہ اول عقلی کی طرف جس کا بیان ہم گزار چکے ہیں. لہذا اما وجہ ثالث کا مرجع دلیل انسداد ہے و اما وجہ اول عقلی ہے. ففیہ مصنف قدس سرو اس میں اشکال کرتے ہیں، کہتے کہ نہیں، یہ جو وجہ ثالث ہے یہ مستقلاً دلیل ہے، اس کا مرجع نہ دلیل انسداد ہے نہ وجہ اول عقلی ہے، بلکہ ان کی دعویٰ کا ملاک یہ ہے کہ ہمارے اوپر واجب ہے رجوع کرنا اخبار کی طرف. کیوں؟ کہنے کہ اس وجہ سے کہ بنفس ہی یہ رجوع واجب ہے، جس طرح نماز واجب ہے، جس طرح حج واجب ہے مستقلاً، اسی طرح رجوع الی الاخبار بھی واجب ہے مقتضى حدیث الثقلین یا باقی ادلہ کے وجہ سے. لہٰذا یہ اشکال کرنا کہ اس سے کیا ہے جی وجہ ثالث کا مرجع یا دلیل انسداد ہے یا کیا ہے جی وجہ اول عقلی ہے، یہ اشکال کیا ہے اس وجہ پر نہیں بنتا، بلکہ اشکال صحیح بنتے جو ہم نے کیے ہیں. یا تو ہم کہیں گے کہ اصل سنت کی طرف رجوع کرنا واجب ہی نہیں ہے کیونکہ سنت سے مراد قطعی سنت قول معصوم فعل معصوم ہے جو روایت متواترہ سے یا ان اخبار جو معفوف و قرائن قطعیہ سے ان سے ثابت ہوتا ہے، لہٰذا سنت اس معنی میں ہو تو رجوع واجب ہے، وإلا اخبار احاد ظنی اس سنت کی طرف واجب و رجوع کرنا یہ ثابت نہیں ہے. یا جواب اول جو دیا تھا کہ کیا ہے جی کہ آپ کا جو مدعا ہے وہ حجت خبر مطلق ہے، یعنی اگر باب کیا ہے جی دلیل علمی موجود نہ ہو اور قائم مقام علم نہ ہو تو اس صورت میں کیا ہے جی آپ کہہ رہے ہیں کہ
ہم اخبار احاد پہ عمل کریں گے، جبکہ آپ کی مدعا جو ہے وہ رجوع مطلقاً ہے، چاہے کیا ہے جی دلیل علمی اور یہ موجود ہوں یا نہ ہوں، جبکہ آپ کے دلیل سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اخبار احاد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے جب علم بھی نہ ہو، علمی بھی نہ ہو، اور قدر متیقن اخبار میں بھی نہ ہو، بالنتیجہ مراتب لازمات ہیں آپ کے اس طرح سے کہ مراتب ہیں اخبار پر عمل کرنے میں. خبر صحیح اعلی موجود ہے تو خبر ثقہ کی باری، خبر عادل کی باری نہیں آتی. خبر عادل موجود ہے تو خبر ثقہ کی باری نہیں آتی. خبر ثقہ موجود ہے تو خبر حسن کی باری نہیں آتی الی آخر ہی، جبکہ آپ کا استدلال جو مدعا ہے وہ حجت مطلق خبر ہے، نہ کہ مراتب کے لحاظ سے ہے. بالنتیجہ اشکال وہی اشکال جو ہم نے کیے، نہ کہ جو شیخ انصاری قدس سرہ نے کہا. ثالثھا ما افادہ بعض المحققین، بعض المحققین سے مراد شیخ محمد تقی الاصفہانی ہے، صاحب ہدایت المسترشدین. بما ملخص ہو، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ بے انا نعلم بکوننا مکلفین بالرجوع الی الکتاب والسنہ الی یوم القیامہ، کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم مکلف ہیں کہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں. کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت آنے تک کیا ہے رجوع واجب ہے. فإن تمكننا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه، پھر آپ اگر ہمارے لیے ممکن ہوا من الرجوع الیہما یعنی الکتاب و سنت و کتاب کی طرف رجوع کرنا ممکن ہے، علی نحو اس طرح کہ یحصل العلم بالحکم، حکم واقعی کا علم ممکن ہو، او ما بحکمہ ہی کی پر علم کی طرف جا رہی ہے، یا جو کیا ہے نازل منزل علم ہے، یعنی ظن خاص بعبارت اخرى. اگر علم یا ظن خاص ممکن ہے تو فلا بد من الرجوع الیہما کذالک، تو کتاب و سنت الیہما کتاب و سنت کی طرف جا رہی ہے، کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں گے. کذالک یعنی علی نحو کہ یحصل العلم او ما بحکم العلم. والا یعنی اگر کیا ہے جی علم اور ما بحکم العلم حاصل نہ ہو، فلا محیص عن الرجوع علی نحو کہ ہم رجوع کریں گے کتاب و سنت کی طرف، علی نحو اس طرح کہ یحصل ظن بہ، جس طرح کہ ظن حاصل ہو بہ یعنی بالحکم فی الخروج عن عہدۃ ھذا التکلیف، کہ وجوب رجوع و سنت جو تکلیف ہے یہ ہمارے اوپر واجب ہے مستقلاً، اس تکلیف سے اپنا ذمہ بری کرنے کی خاطر ہم ظن بالحکم پر بھی عمل کریں گے. فلو لم یتمکن من القطع بالصدور او الاعتبار، اگر ممکن نہیں رہا قطع بالصدور والاعتبار، تو مرحلے اول میں تو قطع بالصدور والاعتبار ہے، یعنی وہ اخبار جن کے صدور و معتبر ہونے کا قطع ہے ان کے اوپر عمل کرنا ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو فلا بد من التنزل الی الظن باحدہما، تو ضروری ہے کہ ہم تنزل کریں اور تھوڑا سا کیا ہے جی تساہل کریں، اور ظن باحدہما یعنی ظن بصدور اور ظن بالاعتبار، احدہما کی ضمیر یعنی صدور اور اعتبار کی طرف جا رہی ہے. لہذا مرحلے اول میں قطع ہے، اگر قطع بالصدور یا قطع بالاعتبار ہوتا ہے تو فبہا والنعمہ، یہ تو مرحلے اول ہے، لیکن نہیں تو ظن کے اوپر اکتفا کریں گے. فثبت من ذالک، یہ جو وجوب رجوع ہے اس سے اپنا ذمہ اور کیا ہے جی اپنا جو حکم ہے یعنی وجوب رجوع والا، اس کے نسبت اپنا وظیفہ انجام دینے کی خاطر یا تو آپ عمل کریں گے اگر قطع ہو صدور اور اعتبار کا، اگر وہ نہ ہو تو ظن بھی ہو تو اس کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری ہے. والا کیا ہے آپ مبری ذمہ نہیں ہو سکتے. وفی ہے مصنف اشکال کرتے ہیں کہ ان قضیۃ وقاع التکلیف فعلا بالرجوع الى الاخبار الحاکیہ للسنت كما صرح بانها المراد منها في ذیل کلامه انما هو، مصنف کہتے ہیں کہ بقاء تکلیف فعلا بالرجوع الى الاخبار، یہ تکلیف جو ہمارے اوپر واجب ہے کہ آپ ہم رجوع کریں اخبار کی طرف، الحاکیۃ للسنہ وہ اخبار جو حکایت کرنے والی ہیں سنت کو، واضح ہے. کما صرح، اخبار سے مراد وہ جو اخبار جو حاکی سنت ہیں، یہ کہاں سے آپ کو پتہ چلا یا ایھا المصنف، کہہ رہے ہیں کہ کما صرح بانها المراد منها، جس طرح کیا ہے جی وہ خود یعنی صاحب ہدایت المسترشدین صراحت کر رہے ہیں کہ بانها اخبار جو حاکی ہیں سنت یہی مراد ہیں، منہا ان اخبار جن کی طرف رجوع کرنا واجب ہے، فی ذیل کلام ہی فی زید فی علو مقام ہی، کہ اس کے ذیل کلام میں صراحت کی گئی کہ یہی مراد ہے اخبار حاکیہ مراد ہیں، صرف جو رجوع جن اخبار کی طرف کرنا ہے ان سے مراد یہی اخبار حاکیہ ہیں. خوب عبارت کو پھر بریکٹ سے ہٹا کے دیکھیں، ان قضیۃ بقاء التکلیف فعلا بالرجوع الى الاخبار الحاکیہ للسنت انما ہے خبر کیا ہے جی ان قضیت کے،
اس کا بقائے تکلیف کا کیا ہے جی مقتضا کیا ہے؟ انما هو الاقتصار فی الرجوع الی الاخبار المتيقن الاعتبار. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رجوع میں اقتصار کریں ان اخبار کے اوپر جو متیقن الاعتبار ہیں. واضح ہے؟ یعنی جو صحیح اعلائی ہیں بعبارت اخری. فَإِن وَفَا اگر وہ متیقن الاعتبار کافی ہیں، وافی ہیں اور ان سے احکام آپ کو مل جاتے ہیں، فَبِهَا وَالنِّعْمَةُ تو سبز المطلوب مطلق اخبار ظنیہ کی طرف رجوع کرنے کی حاجت ہی نہیں پڑتی. وَإِلَّا یعنی وَإِن لَمْ يَفِ الْمُتَيَقَّنُ اعتبارُهُ بِمُعْظَمِ الْفِقْهِ لیکن اگر یہ جو متیقن الاعتبار ہے یہ اکثر اور اغلب احکام معظم احکام فقہ کے لیے کافی نہ ہو تو اضیف الیہ الرجوع الی ما هو المتیقن اعتبارہ بالاضافہ تو ان متیقن اعتبار کی طرف اضافہ کیا جائے گا الرجوع الی ما هو المتیقن اعتبارہ بالاضافہ کہ اس کے مرحلے ثانی میں یعنی متیقن اعتبار اول سے کہ نسبت جو دوسرے نمبر پر متیقن اعتبارات کی اس کی طرف. مثلا اگر متیقن اعتبار اول سے مراد خبر عادل ہے تو متیقن اعتبار بالاضافہ کون ہوگی؟ خبر ثقہ ہوگی. مثلا لو کان البتہ یہ متیقن اعتبار بالاضافت اگر موجود ہو، یہ کان تامہ ہے یعنی اگر متیقن اعتبار بالاضافت موجود ہو مرحلہ ثانی میں تو ہم اس کی طرف رجوع کریں گے. وَإِلَّا لیکن اگر یہ متیقن اعتبار جو بالاضافت المتیقن اعتبار اول تھی یعنی اول مرحلے میں خبر عادل ہے، اگر نہیں ہے تو خبر ثقہ، اگر خبر ثقہ موجود ہے تو فبہا اس کی طرف رجوع کریں گے. وَإِلَّا فَالْإِحْتِيَاطُ بِنَحْوٍ عَرَفْتَ وَإِلَّا آپ احتیاط کریں گے اس طرح جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں. احتیاط کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ اخبار جو مثبت ہیں احکام کے لیے ان کے اوپر ہم عمل کریں گے جب تک ان کے خلاف کوئی اصل اور کیا ہے جی قاعدہ نہ ہو. جس طرح کما عرفت بنحو عرفت جان چکے ہیں، عرفت سے مراد اشارہ کر رہے ہیں وہ وہاں اشکال میں نہیں کہ اولا ان يرد علیہ بان قضیته انما هو الاحتیاط بالاخبار المثبتة فيما لم تكن حجة معتبرة على نفيهما. یہ جو مصنف نے اشکال کیا تھا وجہ ثانی پہ اور کہا تھا کہ اشکال مصنف شیخ انصاری کا وارد ہے لیکن اولا یہ ہے کہ یوں بیان کرنا چاہیے. تو بنحو عرفت سے احتیاط آپ جان چکے ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے. وَإِلَّا یعنی اگر متیقن اعتبار بالاضافہ موجود نہ ہوں تو فَالْإِحْتِيَاطُ بِنَحْوٍ عَرَفْتَ لَلرُّجُوعِ إِلَى مَا ظُنَّ اعتبارہ لہذا متیقن اعتبار اول اگر موجود ہو فَإِن وَفَا اور وہ کافی ہو تو کافی ہے. اصل اخبار ظنی کی طرف رجوع نہیں کرنے کی حتیٰ کہ متیقن اعتبار بالاضافت کی طرف بھی حاجت نہیں پڑتی. نہیں تو متیقن اعتبار بالاضافت یعنی خبر ثقہ کی طرف آپ کریں گے لو کان اگر خبر ثقہ موجود ہو. وَإِلَّا اگر خبر ثقہ موجود ہو تو آپ احتیاط کریں گے. نہ کہ الرجوع الی ما ظن اعتبارہ نہ کہ آپ رجوع کریں گے اس کی طرف جو کیا ہے جی جن کے معتبر ہونے کا ظن ہو. وذالک یہ وذالک کیا ہے جی وَإِلَّا فَالْإِحْتِيَاطُ لِلرُّجُوعِ کی تعلیل ہے. کہا نا کہ اگر متیقن اعتبار مرحلے اول میں جو موجود ہے اس کے وَإِلَّا متیقن اعتبار بالاضافت اگر وہ موجود ہے وَإِلَّا احتیاط کریں گے. کیوں؟ وَذَلِكَ لِتَمَكُّنِ مِنَ الرُّجُوعِ عِلْمًا تَفْصِيلًا أَوْ إِجْمَالًا کیونکہ ممکن ہے آپ ادھر کیا کہہ چکے ہیں اپنے استدلال میں فَإِن تَمَكَّنَّا مِنَ الرُّجُوعِ إِلَيْهِمَا عَلَى نَحْوٍ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِالْحُكْمِ أَوْ مَا بِحُكْمِهِ یہ خود آپ کہہ چکے ہیں کہ جب ممکن ہے رجوع کرنا علم کی طرف تفصیلاً علم کی طرف تفصیلاً یعنی جو متیقن اعتبار ہے اور وہ وافی ہیں کیا ہے جی معظم احکام فقہ کی طرف او اجمالاً یا وہ اخبار جو بالاضافہ آتی ہیں یعنی جن کے اوپر احتیاطاً عمل کرنا ضروری ہے اگر یہ ہیں تو فلا وجہ معہ یعنی ما تمکن من الرجوع الی ما یوجب العلم جو علم تفصیلی کا موجب بنتے ہیں یا علم اجمالی کا موجب بنتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے فلا وجہ معہ من الاکتفاء بالرجوع الی ما ظن اعتبارہ تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ آپ اکتفا کریں ان اخبار کی طرف جو مفید ظن ہیں یعنی اخبار آحاد کی طرف. بعبارت اخرى آپ کے دلیل سے یہ ثابت ہو رہا تھا آپ دلیل دے رہے ہیں حجت خبر واحد پر جو ظنی صدور ہے جبکہ آپ نے جو استدلال پیش کیا ہے اس میں یہ کیا ہے کہ جب تک علم اور ما بحکم العلم ہے تب تک ان کے طرف رجوع کی حاجت نہیں پڑتی. ہم سیم فیہ میں اشکال میں مصنف یوں فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس علم یعنی وہ قدر متیقن وہ اخبار
جو معظم ابواب فقہ کے نسبت جیسے کہ خبر عادل صحیح ہو تو وہ قدر متقن یقینی ہے، خوب اس کی طرف رجوع کریں گے. اگر وہ کافی نہیں ہے تو مثلا خبر حسن کی طرف رجوع کریں گے، وَإِلَّا احتیاط کریں گے. بالنتیجہ مطلق ظن کی طرف رجوع کرنا یہ کیا ہے جی، اخبار کا قدر متیقن نہیں ہے. لہذا آپ کے استدلال سے حجیت خبر مطلقاً ثابت ہو، یعنی استدلال جو یہ کہ رجوع کرنا واجب سنت کی طرف، اور سنت میں متواتر اور اخبار جو محفوظ قرائن قطعیہ ہوں وہ تعداد کم ہے، بالنتیجہ ہم مطلق ظن جو مفید ظن ہیں ان کی طرف، یہ استدلال درست استدلال نہیں ہے. ما ان یہ اشکال ثانی کر رہے ہیں مصرف، ما ان مجال المنع واسع، ان مجال المنع کی واسع خبر ہے، ما اس کے کہ ہم اشکال ثانی یہ آپ کے اوپر کریں کہ المنع ان ثبوت التکلیف بالرجوع الى السنت بذاک المعنی، یعنی سنت ذاک المعنی یعنی الحاکی للسنہ، یعنی اخبار ظنیہ، سنت سے مراد جو حاکی سنت ہو، اخبار احاد، ان کے طرف رجوع کرنا واجب ہو. ان مجال المنع واسع، مجال منع واسع ہے، اس دلیل کو ہم تسلیم نہیں کرتے. فیما لم یعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص، یعنی سنت سے مراد وہ سنت جس کے صدور کا علم نہ ہو اور بالخصوص کیا ہے اس کے معتبر ہونے پر دلیل نہ ہو. یعنی صدور کا علم ہو تو کیا ہے اخبار متواترات کہلائیں گی، اور اگر بالخصوص ہو تو آپ کہیں گے کہ جو اخبار محفوظ بقرائن قطعیہ ہیں، یعنی جو نازل منزل علم ہیں، ما بحکم العلم ہیں. اگر ہیں یہ تو اس معنی میں تو رجوع ضروری ہے، لیکن اگر ما لم یعلم بالصدور ولا باعتبار بالخصوص، اس طرح کی سنت کی طرف رجوع کرنا یعنی جو مطلق ظن، جو اخبار مفید ظن ہے فقط، نہ ان کے صدور کا علم ہے اور نہ ہی ان کے معتبر ہونے کا بالخصوص کیا ہے جی علم ہے، اس طرح کے اخبار کے طرف اور اس سنت اس معنی میں اخبار کے طرف یعنی سنت کی طرف رجوع کرنا یہ ثابت نہیں ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. یہ اشکال ثانی کیا ہے مصنف قدس سرہ نے کیا ہے وجہ ثالث کے اوپر. اس کے بعد وَأَمَّا الْإِيرَادُ عَلَيْهِ، شیخ انصاری قدس سرہ کے اشکال کو ذکر کرتے ہیں کہ بِالرُّجُوعِهِ، لیکن یہ جو اشکال کیا گیا ہے کہ بِالرُّجُوعِهِ یعنی یہ جو وجہ ثالث ہے رجوع کر رہی ہے اما الی دلیل انسداد، یا تو یہ دلیل انسداد کی طرف رجوع کر رہی ہے. لو کان ملاکہ، اگر اس دعوی ثالث کا وجہ ثالث کا ملاک کیا ہو، دعوی العلم الاجمالی بتکالف واقعیہ، اگر وہ کریں کہ احکام تکالیف واقعہ موجود ہیں اور ان سے بری مبرز ما ہونا ضروری ہے، اگر یہ ان کا استدلال ہے تو اس صورت میں کیا ہے جی، ہاں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مرجع کیا ہے دلیل یعنی وجہ عقلی اول، و اما الی الدلیل کیا ہے دلیل انسداد طرف رجوع ہے، و اما الی الدلیل الاول خلط نہ ہو، مطلب بالرجوع اما الی دلیل انسداد، یہ لو کان ملاکہ دعوی العلم اجمالی بتکالف واقعیہ، اگر یہ ملاک ہو تو اس صورت میں کیا ہے جی اس دعوی یعنی وجہ ثالث کا رجوع ہوگا دلیل انسداد کی طرف. وَإِمَّا إِلَى الدَّلِيلِ الْأَوَّلِ لَوْ كَانَ مِلَاكُهُ دَعْوَى الْعِلْمِ بِصُدُورِ أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ بَيْنَمَا بِأَيْدِينَا مِنَ الْأَخْبَارِ، لیکن اگر ملاک جو وجہ ثالث کا یہ ہو کہ یہ علم اجمالی کی دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ بثبوت اخبار کثیرۃ بینما بایدینا، کہ جو ہمارے پاس جو اخبار موجود ہیں ان میں سے بہت سارے کیا ہے اخبار کا علم بصدور ہے، اگر منشا اور ملاک اور بیان وجہ ثالث کا یہ ہو تو اس کا مرجع کیا ہے وجہ اول دلیل اول جو عقلی تھا اس کی طرف ہے. بالنتیجہ شیخ انصاری اشکال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وجہ ثالث مستقلاً دلیل نہیں ہے، یا اس کا رجوع دلیل انصار کی طرف ہے اگر ملاک ہو اس بات کا کہ یہ جو وجہ ثالث ہے اس کا ملاک کیا ہو، یہ دعویٰ ہو کہ علم اجمالی موجود ہے تکالیف واقعہ کا، اگر یہ ملاک ہے تو اس وجہ ثالث کا مرجع کیا ہے دلیل انسداد ہوگا. اگر ملاک یہ ہے کہ دعویٰ ہے علم بصدور اخبارات کثیرۃ ما بینما بایدینا، اگر یہ ملاک ہے تو اس وجہ کا مرجع ہوگا دلیل عقلی اول. ففیہ واما الاراد علیہ ففیہ، مصنف خدا سر فرماتے ہیں کہ شیخ انصاری نے جو اشکال کیا ہے ففیہ، اس میں اشکال کیا ہے وارد ہوتا ہے کہ ان ملاکہ انما ہوا
اس وجہ ثالث والے کا ملاک نہ دلیل انسداد ہے، نہ کیا ہے جی وجہ اول عقلی ہے، بلکہ ملاک کیا ہے؟ انما هو دعوى العلم بالتکلیف بالرجوع الى الروایات فی الجملہ الى یوم القیامہ. کہہ رہے ہیں کہ ان کا ملاک یہ ہے کہ سنت کی طرف رجوع کرنا، کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا قیامت تک یہ خود مستقلاً واجب ہے، جس طرح نماز واجب ہے، جس طرح روزہ واجب ہے. لہٰذا ان کا ملاک نہ دلیل انسداد ہے، نہ وجہ اول عقلی ہے. واضح ہے. فراجع تمام کلامہ تعرف حقیقت مرامہ. فرماتے ہیں کہ آپ کیا ہے جی صاحب ہدایت المسترشدین کے کلام کی تفصیل کی طرف، تمام کلام کی طرف رجوع کریں تاکہ اس کے مقصد اور مرام کی حقیقت کو جان سکیں. لہٰذا ملاک نہ دلیل انسداد ہے، نہ ملاک کیا ہے جی وجہ اول عقلی ہے، بلکہ ملاک انہوں نے اس دلیل کو پیش کیا تھا. وجہ اور کیفیت اس طرح یوں کیا تھا کہ رجوع واجب ہے. وجوب رجوع سے حجت مطلق خبر کیا ہے جی ثابت کرنا چاہیے خبر ظنی کو. لہذا یہ اشکال جو آپ نے کیا ہے یہ اس کے اوپر نہیں بنتا. ہاں وہ اشکالات جو ہم نے پیش کیے ہیں دو، وہ اشکالات اپنی جگہ پر کیا ہے جی اس کے اوپر آتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. خداوند متعال کا شکر ہے کہ ہمیں توفیق حاصل ہوئی اور آج انشاءاللہ تعالی یہ آخری درس ہمارا مادہ امتحانی کا ہوا. اگرچہ جلدی اور سرعت کرنے کی وجہ سے کافی سارے نقائص ہمارے بیان میں موجود ہیں انشاءاللہ تعالی، تو آغاز سے معذرت چاہیں گے جو درس میں حضوراً شریک ہوتے تھے یا سنتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے جو تقصیر ہوئی ہے معذرت چاہیں گے، کیونکہ بہت جلدی کی وجہ سے ہم نے جلدی کی ہے. وَإِلَّا یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کے ساتھ جلدی کرنا بالکل مناسب نہیں ہے. آرام سے اور کھول کھول کے بیان کرنے کی حاجت پڑتی ہے. علی ای حال جلدی میں جتنا ہو سکا ہم نے کوشش کی. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیاب فرمائیں گے اور موفق فرمائیں گے. اور ہم آپ سے کوئی کیا ہے جی انشاءاللہ توقع اور اجر کی امید نہیں رکھتے سوائے دعا کے. اور سب بزرگان سے جو درس سنتے ہیں یا حاضر ہوتے تھے دعا کی التماس ہے انشاءاللہ تعالی. اور امیر المومنین کے حرم میں جائیں یا کربلا جائیں، کم از کم ایک مرتبہ ہمارے لیے ضرور دعا کریں گے ہمارے حق میں. اور ہم انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیاوی اور اخروی امتحانوں میں اور خصوصاً لجنہ کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.